ویلکم بیک. گفتگو کے آغاز سے پہلے آئے وزیر اعظم پاکستان سید یوسف رضا گیلانی کا 26 سپٹمبر 2009 کو گورنرز ہاؤس کراچی میں خطاب دیکھتے ہیں جو انہوں نے کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کی گولڈن جوبلی تقریب میں کیا. جب تک عوام کی حمایت ہمارے ساتھ ہے ہمیں کوئی نہیں ہٹا سکتا. اس لیے عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے. دس از دا رائٹ آف اے گورنمنٹ ٹو رول فار 5 years اینڈ ایوری بڈی شوڈ ویٹ فار 5 years. اس لیے یہ اگر آپ ہر الیکشن کے بعد آپ ضمنی الیکشن آپ وہ مڈ ٹرم الیکشن کی بات کریں گے, یہاں تو ضمنی الیکشن نہیں ہو سکتے, یہاں تو بلدیاتی الیکشن نہیں ہو سکتے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں آپ مڈ ٹرم الیکشن کی بات جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ وہ سسٹم میں رہیں اور سسٹم میں مل کر ہمارے ساتھ کام کریں. شیر صاحب, ابھی آپ نے کلپ دیکھی پرائم منسٹر صاحب کی, اینڈ آئی تھنک ان کو سیکیورٹی کے خدشات ہیں. تو ڈونٹ یو تھنک 2008 سے اب حالات بہتر ہیں؟ تب تو دہشت گردی واز ایٹ اٹس پیک. دیکھیں, سیکیورٹی کوئی اتنی بھی تسلی بخش نہیں ہے, اور ان کا ایک نیٹ ورک, ان کی لیڈرشپ متاثر ہوئی اور اس میں لوگ مارے گئے, اور نئے آدمی ٹیک اوور کرنے میں کچھ وقت لگتا ہے, اور میرا خیال ہے وہ وقت پورا ہو چکا ہے. لیکن جو گورنمنٹ اگر ضمنی الیکشن دیکھیں, پنجاب کی گورنمنٹ بھی یہی بات کہتی ہے جو پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں جی, سیم جو انہوں نے جا کے الیکشن کمیشن میں کیس لڑایا کہ حالات خراب ہیں, ہم آٹے چینی اور دال میں مصروف ہیں. جی, اگر 1 یا 2 یا 3 یا 4 حلقوں میں ضمنی الیکشن یہ نہیں کروا سکتے تو یہ کروا کیا سکتے ہیں؟ آٹا ان کو بانٹنا نہیں آتا, گھی یہ نہیں دے سکتے, بجلی یہ سستی نہیں دے سکتے, کارخانہ یہ نہیں چلا سکتے, ریونیو یہ نہیں بڑھا سکتے, جی ڈی پی یہ نہیں کر سکتے. اور 5 سال کے لیے بالکل ٹھیک ہے جناب, لوگوں نے کہا ہے, اب تو امریکن نے بھی ٹھپا لگا کے کہا ہے کہ بھئی یہ ان کے ہیڈ آف گورنمنٹ کو نہیں ہٹایا جائے گا. لیکن ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جو جوڈیشری پروسیڈنگ ہے, جو ججز کی پروسیڈنگ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس ملک میں ہونا ہے اب ججز کو بھی آن بورڈ ہونا ہے. سو دس از اے نیو پالیٹکس ان پاکستان. آپ اس وقت یہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں, بائی الیکشنز, ان کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ریزلٹس مائٹ بی دی ریفلیکشن آف دی فیوچر جنرل الیکشنز؟ دیکھیں, فرسٹ ٹائم اس ملک میں یہ پتہ لگ جائے گا کہ کون سی پارٹی کہاں کھڑی ہے, کیونکہ ہر پارٹی آلموسٹ پارٹیسپیٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اینڈ میں جا کے کیا ہوتا ہے, کون کس سے ملتا ہے, یہ بات کی بات ہے. یہ لاسٹ ویک یا وڈرال کی ڈیٹ سے پہلے 17 سے پہلے 15-20 دن ہیں ابھی اس میں. جی جی, لیکن اس وقت ہر آدمی کو پتہ لگ جائے گا وہ کہاں کھڑا ہے. اور وہ جو گیلپ سروے آتے ہیں, گیلپ سروے کہاں کھڑے ہیں. عوام کا سروے جو ہے وہ 7 نومبر کو ہوگا, اسی لیے لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. الیکشن سے لوگ بھاگ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک کوکون بنے ہوئے ہیں یہ سیاست کے, اور کوکون جو ہے وہ پتہ نہیں لگنے دے رہی کہ اس کا سائز کیا ہے. اور لیکن 7 نومبر کو کلیئر ہو جائے گا, اور اس لیے یہ گھبرا رہے ہیں, اور اس لیے یہ اوائڈ کر رہے ہیں الیکشن کو. اور تو آپ تو خود کینڈیڈیٹ ہیں, تو آپ کو یہ الیکشن کتنی فری اور فیئر نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں, الیکشن تو عوام فری کرتے ہیں اور فیئر کرتے ہیں. تھوڑا بہت بر صغیر میں جو ہے, ایون امریکہ میں لگ جاتا ہے, تھوڑا بہت تو ریگ مال کا استعمال ہو جاتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ الیکشن اتنے واضح ہوں گے کہ عوام کی رائے, جس نے دیکھیں نا, جس ملک میں 21 آدمی آٹے کی لائن میں رمضان میں مر گئے ہیں, اس میں حکومت کرنے کا کسی کو کیا حق ہے؟ جس ملک میں آپ دیکھیں کہ آرٹیکل 224 بڑا کلیئر ہے, ویری کلیئر, کہ ودن 60 days بائی الیکشن کے کینڈیڈیٹ کو اسمبلی میں ہونا چاہیے. 45 days الیکشن پروسیجر ہے, اور 15 دن اس کے حلف شلف کیے ہیں, اور 1 سال اور 9 مہینے یا 8 مہینے ہو گئے جی حلقہ 123 کو, اور 7واں مہینہ جا رہا ہے راول پنڈی کے NA 55 کو. کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ ہم فٹ بال ہیں, ہم یتیم ہیں, ہم مسکین ہیں, ہم بے آواز ہیں, ہم لاچار ہیں. کیا ہم پولیٹیکلی سینس نہیں رکھتے؟ اگر اتنی ووٹیں ان کو دی ہیں تو اب کس چیز سے یہ خوف کھا رہے ہیں؟ یہ خوف کھا رہے ہیں کہ عوام کا فیصلہ ان کے خلاف ہونے جا رہا ہے. جو پچھلی حکومت تھی, جیسی شوکت صاحب اور آپ کی کیبنٹ ختم ہوئی, اس کے بعد ایک دم یہ آٹے کا بحران آ گیا, اور گیس اور بجلی کا پرابلم, تو اس کی کیا وجہ ہوگی؟ دیکھیں, آٹا تو بہت بڑا وہ غلطی ہوئی انہوں نے جو ایکسپورٹ کیا. جی, انہوں نے, ہر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ میں نمبر ٹانگ لوں کہ ہم نے آٹا ایکسپورٹ کیا. جی, انہوں نے بلنڈر کیا کہ 450 سے 950
میں اکانومسٹ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں جو بڑے بڑے برکلے اور ہارورڈ اور ایسیکس اور سیسکس سے پڑے ہوئے ہیں کہ جب آپ 450 روپے کا آٹا 950 روپے آل آف سڈن کریں گے، آپ کا خیال ہے کہ گروتھ ہوگی، پھر لوگ گنا کیوں لگائیں گے؟ اور پھر جب آٹا اور سونا ایک ایسی چیز ہے، اور پیٹرول دیکھیں 33% استعمال کرتے ہوں گے، آٹا 100% قوم استعمال کر دی ہے کھانے کے بغیر. ہاں، لیکن انہوں نے ایک فیوڈل کلاس کو، فیوڈلز کے پاس ایکسیپشنز ہوتی ہیں، ان کے پاس فالتو گندم ہوتی ہے، آپ تو بہتر جانتی ہوں گی، میں تو کوئی زمیندارے سے اتنا واقف نہیں ہوں، لیکن کامن مین کی جتنی گندم ہوتی ہے وہ یا بوتا ہے یا کھاتا ہے، اور بیچنے کے لیے اس کے پاس گنجائش نہیں ہے. سو انہوں نے سارا اکنامک سٹرکچر تباہ کیا ہے 450 روپے کی گندم کو 950 روپے کر کے، جس سے سارا غریب کا بجٹ تباہ ہو گیا، اور اس کی سیلریز کلاس کو انہوں نے دیا ہی کچھ نہیں. اس ملک کی بدنصیبی یہ ہے کہ مرنے کے لیے یہاں غریب آدمی رہ گیا ہے. اس ملک کی ہر سیاسی بڑی پارٹی کا لیڈر ملک سے باہر رہتا ہے. شیر صاحب، ابھی آپ نے خود مینشن کیا کہ اب تو ان کو انڈورسمنٹ بھی مل گئی ہے امریکہ سے، لیکن پھر بھی اب بجلی مہنگی ہو رہی ہے. یہ عام بندہ کتنی دیر تک روندا جائے گا جب لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ اور یہ سسٹم تو رہے گا؟ ایکچولی جی میڈیا کی پازیٹیو بات بھی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ میڈیا ان کی ترجمانی کر رہا ہے. اگر یہ لوگ میڈیا میں جب لوگوں کی آواز آتی ہے تو ان کو کچھ سکون ملتا ہے کہ دیر از سمباڈی، ایک کوئی شخص ہے جو ہماری آواز ہے، جو ہماری زبان میں بات کرتا ہے، ہم جیسا ہے، اور وہ ایلیٹ کلاس نہیں ہے جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ منڈی کا کیا بھاؤ ہے، کیونکہ انہوں نے ان کی صورتحال ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. پاکستان کی مقتدر شخصیتیں یا پاکستان کی ایلیٹ کلاس یا پاکستان کے حکمران ان مسائل سے دوچار ہی نہیں ہیں. ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ سرکاری ہسپتال میں جا کے لال دوائی لیں، ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ جا کے جناب بجلی کا بل. اس وقت ہر خاندان میں ایک فالتو آدمی چاہیے جو بجلی کی بل کی لائن سے ہٹے تو گیس کی لائن میں لگ جائے، گیس کی لائن سے ہٹے تو پانی میں لگ جائے. یہ بتائیں کہ 22 سال سے آپ کو راولپنڈی کے عوام نے الیکٹ کیا، اس کے بعد ڈو یو تھنک وہ ریگریٹ کر رہے ہیں اب؟ میرا خیال ہے میں تو اسی لیے کھڑا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ میرے لوگوں نے 2 دفعہ غصہ نکال لیا، ایک دفعہ میرے خلاف اور ایک دفعہ میں نے حصہ ہی نہیں لیا، اور اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کو احساس ہے کہ میں ان میں سے ہوں، ان جیسا ہوں، اور میں نے ان کے لیے اپنی زندگی جو ہے ان کے لیے وقف کی ہے، اور مجھے اللہ سے پورا یقین ہے کہ 7 نومبر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اچھا نتیجہ دے گا. اس وقت ہم لیں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں چودھری منظور صاحب ہوں گے پیپلز پارٹی کا موقف بتانے کے لیے. ہمارے ساتھ رہے گا.